حضرات کے سامنے قیمتی باتیں رکھیں گے کچھ منٹوں کے لیے. آئیے سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الأخ. وقال تعالى وإن تصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز سامعین کرام اور پردہ نشین ماں بہنوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پروگرام جو ہے نکاح کے متعلق سے ہے، اور عام طور سے ہم لوگ ہر محفل نکاح کی محفل میں جاتے ہیں تو یہ سننے کو ہمیں ملتا ہے کہ فلاں کے بچے کا نکاح فلاں کے بچی کے ساتھ ہے، یا فلاں کی بچی کا اب فلاں کے بچے کے ساتھ ہے. یہ نکاح، لفظ نکاح ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کا مفہوم ہم نہیں سمجھتے ہیں. نکاح کا مطلب آخر ہوتا کیا ہے؟ نکاح کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ اگر لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو نکاح کے چند معنی ملیں گے آپ کو. نکاح کا معنی آتا ہے کہ آنکھوں میں ایسی نیند کا آنا کہ یہ پلکیں آپس میں مل جائے، اس کے معنی نکاح کے آتے ہیں. یا پھر نکاح کے معنی میں لکھا ہے لغت میں کہ آسمان سے بارش کا برسنا، وہ ہلکی جو اوس کے معنی جو فوارہ آسمان سے برستا ہے اور زمین اسے جذب کر لیتی ہے، اس جذب کے کرنے کا معنی نکاح کے. اور ایک معنی ہے کہ آپ نے درخت کی شاخوں کو دیکھا ہوگا، ٹہنی، یہ جو ٹہنی آپس میں جو ملا ہوا ہوتا ہے اس جڑنے کا نام نکاح ہے. تو نکاح کے معنی جو ہے، نکاح کے معنی مل جانا، ایک دوسرے میں مل جانا، اس طرح سے مل جانا کہ دو جسم ایک جان ہو جانا. تو نکاح کے جو معنی ہیں وہ مل جانے کے ہیں آپس میں. نکاح عام طور سے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں کرنا چاہیے وہ تو ہم نہیں کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا ہمیں چھوڑنا چاہیے ان چیزوں کو ہم پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. عام طور سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں جو اوصاف ایک لڑکا ایک لڑکی میں ڈھونڈتا ہے، یا ایک لڑکی ایک لڑکے میں تلاش کرتی ہے، یا لڑکے والا ایک لڑکی میں تلاش کرتی ہے، یا لڑکی والا ایک لڑکے میں تلاش کرتا ہے،
وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث میں مل جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو اگر آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں تو وہ چیز ہمیں نہیں نظر آتا۔ آپ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تقوی اختیار کرو۔ عام طور سے آپ جب نکاح کا خطبہ سنیں گے تو اس میں ساری جتنی بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اتقو 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 کا لفظ آتا ہے، تقوی۔ تو جب ہم اپنے رشتے کے لیے کوئی لڑکی یا کوئی لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں اس میں جو ہم پیمانہ بناتے ہیں وہ آج ہمارا پیمانہ غلط ہوتا ہے۔ جو پیمانہ ہونا چاہیے وہ پیمانہ ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم ایک لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، وہ لڑکا تقوی والا ہے یا نہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں، یہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ وہ لڑکا اس میں دینداری ہے یا نہیں، امانت داری ہے یا نہیں، اس میں جو ہے آپس میں حسن سلوک کرنے کا وہ قوت ہے یا نہیں، وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں یا نہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکا کتنا کماتا ہے، اس کا منتھلی انکم کتنا ہے، اس کے خاندان کیسے ہیں، اس کے پاس جائیداد کتنا ہے، اس کے پاس مال و اسباب کتنے ہیں، اور اس کا جو فیوچر ہے وہ کتنا برائٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہم اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ لڑکا بددین ہے، وہ لڑکا جھوٹا ہے، وہ لڑکا مکار و عیار ہے، وہ بے اخلاق ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ اپنے بہنوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا ہے، اس کے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، ان کے جو ہم نشیں ہیں وہ بھی اچھے آدمی نہیں ہیں، لہذا ان چیزوں پر ہماری توجہ جاتی ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم سوچتے کیا ہے؟ صرف ایک چیز کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ مالدار کتنا ہے، اس کا فیوچر کتنا اچھا ہے، اس کے پاس اس کا